حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں 7 سال کی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا۔ جب میری عمر 9 سال ہوئی تو میری رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو میرے بستر پر آتے تو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مبارک زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین بیوی تھی۔ وہ حسن و جمال ہی نہیں بلکہ نہایت ذہین، عقل مند، دور رس نگاہ کی حامل تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہایت عبادت گزار اور وفا شار خاتون تھیں۔ سخت گرمی میں بھی روزے رہا کرتی تھی۔ خادم کی موجودگی میں بھی آٹا خود پیتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی پکا کر دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھاتی، کپڑے دھوتی، وقت نماز وضو کے لیے پانی اور مسواک مہیا کرتی تھی۔ بیوی کا سب سے بڑا جو ہر شوہر کی فرما برداری ہوتا ہے جو آپ میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک حلاوت جلالت میں رہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تھے کہ ہم نے اچانک ایک شور غل سنا اور ہمیں بچوں کی آواز سنائی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر دیکھا تو ایک حبشی عورت بچوں کو عجیب غریب قسم کے کھیل دکھا رہی تھی۔ بچے اور دوسرے لوگ اس کے گرد جمع تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ہے عائشہ، ادھر آؤ اور دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھے پر اپنا ہثارہ رکھ کر اس عورت کو دیکھنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کیا جی بھر گیا ہے؟ کیا جی بھر گیا ہے؟ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتی کہ جی نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور میرا یہ کہنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ مجھے اور دیکھنے کا شوق تھا، بلکہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی محبت اور اپنے مرتبے کا اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں میرا کیا درجہ ہے، یہاں تک کہ آپ پر تھکن کے اثرات ہوئے۔ اتنے میں اچانک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ ان کے رعب دبدبے کی وجہ سے جمع ادھر ادھر ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنوں اور انسانوں کے شیطانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رعب عیبت سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوٹ آئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسے سخی باپ یعنی حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش تربیت کا پروردگار تھی، جنہوں نے ایک موقع پر اپنا پورا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا اور سخاوت میں محبت کے اظہار کی وہ لاجواب مثال قائم کی کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کی بڑی بہن حضرت اسماء بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس عظیم صفات میں شامل تھے۔ یہ دونوں بھی سخاوت میں بڑا مقام و مرتبہ رکھتی تھیں۔ حضرت زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی عورت سخی نہیں دیکھی، لیکن دونوں کی
سخاوت میں ایک فرق تھا، وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا تھوڑا جمع کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ جمع ہو جائے، یعنی جب ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو ضرورت مندوں میں تقسیم فرما دیتی۔ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ کچھ بھی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت ام زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے ان کے پاس مال بھیجا جو تقریباً 1,80,000 کے مالیت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھال منگوایا اور اس کو درموں سے بھر کر اسی وقت تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب شام ہوئی تو کچھ بھی نہ تھا۔ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھیں۔ انہوں نے خادمہ سے فرمایا، ایک تار لاؤ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ سوکھی روٹی اور زیتون کا تیل لے کر آئیں۔ حضرت ام زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، آج سارا دن آپ نے جو مال تقسیم کیا، اگر اس میں سے تھوڑا سا رکھ لیتی تو شام میں افطاری کے لیے گوشت وغیرہ کا انتظام کر لیتی تو اچھا ہوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب کہنے سے کیا ہوتا ہے، اس وقت تم یاد دلاتی تو میں اس کا خیال کر لیتی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی جس کے ساتھ 2 لڑکیاں تھیں۔ اس وقت میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ اس کے کھجور لے کر 2 ٹکڑے کر کے دونوں بچیوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دیا اور خود کچھ نہ کھایا۔ اس کے بعد وہ چلی گئی اور اس کے بعد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرے میں تشریف لائے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ان لڑکیوں کی پرورش میں ذرا بھی مبتلا ہوتا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائیں گی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں دیکھے واقعہ بیان فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز 70,000 کی مالیت ضرور مندوں میں تقسیم فرماتی اور اپنا حال یہ تھا کہ تقسیم کرتے وقت اپنی کرتی میں پیوند لگا رہی تھی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں سچے موتیوں سے بھرا ہوا ایک طبقہ بطور روانہ فرمایا جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہدیہ قبول فرما لیا، لیکن اگر اپنے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ازواجہ مہرات میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں میں اس کو تقسیم فرما دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں فخر نہیں کرتی بلکہ بطور واقعہ کہتی ہوں کہ اللہ نے دنیا میں 9 باتیں صرف مجھ کو عطا کی ہیں جو میرے سوا کسی کو نہیں ملی۔ پہلی بات یہ ہے کہ خواب میں فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری صورت پیش کی جب میں 7 برس کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نکاح کیا، اور جب میں 9 برس کی ہوئی تو رخصتی ہوئی۔ میرے سوا کوئی کنواری بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بستر پر ہوتے تب بھی وہی آتی تھی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی۔ میری شان میں قرآن پاک کی آیتیں اتاری۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے وفات پائی۔ غزوات میں غزوہ احد اور غزوہ مصطلق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مشک بھر کر لاتے تھے اور زخمیوں کو پانی پلاتے تھے، اور ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی صداقت اور حدیث روایت کرنے کے حوالے سے
دیانتداری میں امتیاز حاصل تھا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حافظ بہت تیز تھا، جس کی وجہ سے وہ حدیث نبیوں کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے اہم مرجع بن چکی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث حافظ کرنے اور فتوی دینے کے اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر تھیں۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2210 حدیثیں روایت کی صحابت حاصل ہے، اور دور نبیوں کی کوئی خاتون ایسی نہیں جس نے سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں روایت کرنے کی سعادت حاصل کی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے اس دن کا انتظار کرتے ہیں جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میری یہاں باری ہوتی، اور اس سے ان کا منشا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نوادی حاصل کرنا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میں نے قرآن حدیث سے کافہ تاریخ اور علم نصاب میں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ احنف بن قیس اور موسیٰ بن طلحہ کا قول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو فصیح اللسان نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عام حالات میں اپنے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا کرتی تھی، وہاں کئی موقع پر سفر میں بھی آپ کو اپنے ساتھ لے گئے، جن میں غزوات کے سفر میں بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت آپ کی طبیعت کئی روز عالیہ رہی، بیماری نے شدت اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت چاہی کہ آپ کی تہمارداری حضرت عائشہ صدیقہ کے ہاں کی جائے۔ تمام ازواج مطہرات نے بخوشی اس کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے اور وصل تک انہی کے ہاں رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری لمحات میں یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑا اعزاز تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت انوکھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ امام احمد نے روایت کی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے ایک شخص سے بات کرتے دیکھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو داہی کلبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے ان سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ داہیہ کلبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور وہ تمہیں سلام کہتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ انہیں اچھی جزا دے، میزبان بھی بہترین اور مہمان بھی بہترین۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویوں کے ساتھ جنت البقیع میں وفات کے فوراً بعد ہی دفن کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات ہی کے وقت جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی رات جنت البقیع میں جنازہ مبارک میں اتنا زیادہ ہجوم تھا کہ لوگوں کا بیان ہے کہ رات کے وقت اتنا ہجوم کبھی نہیں دیکھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ عورتوں کا اتنا کثیر مجمع دیکھ کر عید کے دن کا دکھ ہوتا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی میں سب سے چھوٹی تھی، مگر علم، فضیلت، زہر، تقویٰ، سخاوت، شجاعت، عبادت میں، ریاضت میں سب سے بڑھ کر ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ سبق حاصل کر کے ہمیں اپنی زندگی اچھی طرح گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد ہستی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرے اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک الفاظ ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔